اہل کفر کی طرف سے اور مستشرقین طرف سے اعتراض یہ ہے کہ جانور کو ذبح کر کے کھانا یہ بہت بڑا ظلم ہے، تم اپنی زبان کے چسکے کے لیے جانور کو ذبح کرتے ہو اور کھا لیتے ہو۔ جواب سماعت فرمائیں، ہم کہتے ہیں قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 29، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے تو تمام چیزوں کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 61، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کی وجہ سے انسان کی پکڑ شروع کرے تو زمین پر ایک جانور بھی زندہ نہ چھوڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانور تو انسان کے لیے تھا، جب انسان کو نہیں رکھنا تو جانور کو کیوں رکھیں گے؟ سورۃ الفاتر صفحہ نمبر آیت نمبر 45، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کا مواخذہ کرے تو زمین پر کسی بھی جانور کو زندہ نہ رہنے دے۔ جواب کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ انسان کے لیے ہے جانور، تو جب ہے ہی انسان کے لیے تو اگر انسان اس کو اپنی لذت کے لیے ذبح کر کے کھا لے تو اس میں اشکال کی بات کیا ہے؟ جواب نمبر 2، جانور کو ذبح کرتے وقت شریعت کا حکم یہ ہے کہ چھری تیز کر کے ذبح کرو تاکہ جانور کی روح آسانی سے نکلے، اس کو تکلیف نہ ہو، تو اسی وجہ سے شریعت نے رعایت کی نا تاکہ اس کے اوپر ظلم نہ ہو۔ دیکھیں صحیح مسلم کتاب الاضحیہ باب استحباب الضحیہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بکبش اقرن یطأ فی سواد ویبرک فی سواد وینظر فی سواد فأتی بہ لیضحی بہ فقال لها، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک مرتبہ سینگوں والا ایسا مینڈا لانے کا حکم دیا جس کے پاؤں، پیٹ اور آنکھیں سیاہ ہوں، پاؤں بھی سیاہ ہوں، پیٹ بھی سیاہ ہو، آنکھیں بھی سیاہ ہو، یعنی خوبصورت مینڈا، فرمایا اس کو لے کر آؤ۔ جب لایا گیا تو آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا عائشہ حلم المدیہ، چھری کو خوب تیز کرو، ثم قال اشحذیھا بحجر، پہلے فرمایا کہ چھری کو لاؤ، پھر فرمایا چھری خوب تیز کرو، میں نے ایسے ہی کیا، ثم اخذها واخذ الکبش فاضجعه ثم ذبح، پھر آپ نے چھری کو لیا، اس کو لٹایا اور ذبح کیا، پھر فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و ان امت محمد ثم ضحى به، اے اللہ اس کو محمد، آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما لے، پھر آپ نے جانور کو ذبح کیا۔ جواب نمبر 3، دیکھیں جانور کو ذبح کرتے وقت حکم ہے کہ اللہ کا نام لو، جب جانور پر اللہ کا نام لیں تو وہ خوشی میں جانور اپنی جان کو دیتا ہے جس کی تکلیف وہ محسوس نہیں کرتا۔ یہ بات سمجھ لیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سنن نسی باب ما یجد الشہید من العلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما یجد الشہید من مس القتل الا کما یجد احدکم من مس القرصہ، کہ جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں جان دیتا ہے وہ اتنی سی تکلیف محسوس کرتا ہے جتنی چیونٹی کے کاٹنے کی ہوتی ہے، تو جس طرح وہ اللہ کے نام پہ قربان دیتا ہے اور جان دیتا ہے اور جھوم جاتا ہے، اسی طرح جانور جب اللہ کا نام لیا جائے وہ جانور اللہ کے نام پہ مست ہو کر اپنی جان کو دیتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں اشکال ضرور آئے گا، اگر تکلیف نہیں ہوتی تو جانور دوڑتا کیوں ہے، درد نہیں ہوتی تو دوڑتا کیوں ہے؟ دیکھیں جب آدمی اللہ کے راستے میں جان دیتا ہے، شہید ہوتا ہے، تو ہمیں تو محسوس ہوتا ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو حضور فرما رہے اتنی بھی نہیں ہوتی اتنی تکلیف جتنی چونٹی کے کاٹنے کی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں ایک ہے شہید ہونے والے کو زخموں کی تکلیف، یہ الگ ہے، ایک ہے شہید ہونے والے کو روح کے نکلنے کی تکلیف، یہ الگ ہے۔ اس کو قتل کی تکلیف ہونا یہ الگ بات ہے، اور روح نکلنے کی تکلیف ہونا یہ الگ بات ہے۔ تو اس کو روح کے نکلنے کی ایسے ہی تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ جس طرح آدمی کو ایک چونٹی کی تکلیف کاٹنے کی ہوتی ہے۔ میں اس پر بھی ایک بات کہتا ہوں، بھائی چونٹی بھی کاٹے تو بس اوقات اتنی شدید کاٹتی ہے کہ آدمی کی چیخیں نکل جاتی ہے، تو پھر کیا معنی کہ چونٹی کاٹنے کی تکلیف ہے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ اس کو بھی شاید کوئی دیہات کے لوگ اچھی طرح سمجھیں، ممکن ہے شہری زندگی والے اس کو بھی نہ سمجھ سکیں۔ ایک ہوتا ہے چونٹی کا کاٹنا، اور بسا اوقات انسان محبت میں چونٹی سے کٹواتا ہے۔ یہ ہمارے اپنے بچپن کا واقعہ، ہم خود اس طرح کیا کرتے تھے، ایک چونٹی لے لیتے اور یہاں اس چونٹی کو چھوڑتے تھے، اور ہمارے بسا اوقات چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے، پہلے تھوڑی سی تھوک لگاتے، پھر چونٹا وہاں چھوڑتے، وہ چونٹا کاٹتا اور مزے لیتے تھے۔
اب دیکھیں دیکھنے والا سمجھتا تکلیف ہو رہی ہے اور ہم بچوں کا وہ کھیل بنا ہوتا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے پوری معاشرتی سوسائٹی اور ماحول اور عرف سامنے ہو تو پھر اللہ کے نبی کا پورا کلام سمجھ آتا ہے۔ تو شہید اللہ کے راستے میں کٹتا ہے، اس کو کٹنے کی تکلیف تو کچھ ہوگی، لیکن اس کٹنے سے جو روح کے نکلنے کی تکلیف ہوتی ہے اللہ اس تکلیف سے اس کو آزاد فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ جانور جب اللہ کے نام پہ ذبح ہوتا ہے تو چھری چلنے کی کچھ تکلیف تو ہوگی، لیکن اللہ کا نام لینے کی وجہ سے روح اتنی آسانی سے نکلتی ہے کہ اس کو روح کے نکلنے کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ اب روح کے نکلنے کی تکلیف کیا ہے؟ وہ تو ایک روحانی امر ہے، مرنے سے پہلے بندے کو سمجھ نہیں آتا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ سنیں تو پھر سمجھ آئے کہ روح کو نکلنے کی تکلیف ہوتی کتنی ہے، اور اس وقت پیاس کتنی شدت سے لگتی ہے۔ سمندر پانی کے پلا دو تب بھی پیاس نہیں بجھتی، اور روح ایسے نکلتی ہے کہ بعض روایات میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح کانٹوں کے اوپر آپ مل مل کا کپڑا ڈالو اور کھینچو تو کٹ جاتا ہے، اس طرح روح نکلتی ہے تو جسم سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو وہ جو روح نکلنے کی تکلیف ہے اس سے اللہ تعالیٰ شہید کو آزاد فرما دیتے ہیں، اور جانور پر جب اللہ کا نام لیا گا تو اس تکلیف سے وہ بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ تو رحم کی دلیل ہے، ظلم کی دلیل تو نہیں ہے نا۔ اچھا، ایک اعتراض حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے اوپر ہے، اشرف الجواب حصہ اول میں ہے کہ سوال کیا ہے؟ دوسری قوموں کے شبہ ہے کہ یہ لوگ بڑے سنگ دل ہوتے ہیں۔ حضرت تھانوی نے اس شبہ کو جواب دیا کہ کہتے تم جانور کو ذبح کرتے ہو تو تم ظالم ہو۔ فرمایا دوسری قوموں کو یہ شبہ کہ یہ لوگ بڑے سنگ دل ہوتے ہیں کہ انہی جانوروں کے گلے پر چھری پھیرتے ہوئے ذرا بھی رحم نہیں آتا، محض ناواقفی یا تعنت سرکشی زیادتی سے پیدا ہونے والی ہے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ یہ شبہ اور اعتراض فقط گائے کی قربانی کے متعلق ہے، چوہے، بکری، مرغی، کبوتر کے متعلق نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ دال میں کالا ہے، یعنی اس شبہ کا سبب ترحم نہیں بلکہ حمیت مذہبی ہے۔ اشکال کیا ہے؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم گائے، اگر ہم اونٹ، اگر ہم بکری کو ذبح کریں تو تم کہتے ہو جی یہ ظالم ہے، ان کے اندر رحم نہیں ہے، اپنے لذت کے لیے ان نے جانور ذبح کر دیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں یہ اعتراض ہماری قربانی پر ہے، تو جب تم بکری خود کھاتے ہو بازار میں تو اعتراض کیوں نہیں؟ جب چکن کھاتے ہو تو اعتراض کیوں نہیں؟ کبوتر کے شوربے پیتے ہو تو اعتراض کیوں نہیں؟ حتیٰ کہ جب تم چوہے کھاتے ہو تو اعتراض کیوں نہیں؟ تو لوگ کہتے ہیں حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ چوہے کے کھانے کے قائل تھے۔ بے حضرت تھانوی چوہے کے کھانے کو قائل نہیں، یہ مخالف کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر قربانی کے اندر جانور ذبح کریں، اونٹ، گائے یا بکری، تمہیں اعتراض ہے، اور جب تم خود چوہے کھاتے تمہیں اس وقت رحم کیوں نظر نہیں آتا؟ تو اگر رحم ہی بنیاد ہوتا ہے اعتراض کی تو پھر یہ لوگ چوہے کھانے چھوڑ دیتے، یہ لوگ کبوتر کھانے چھوڑ دیتے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ رحم بنیاد نہیں ہے بلکہ صرف اپنے مذہب کی غیرت کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں۔